اور نہ جانے کس کی شکل میں جس سے بھی عقل انسانی کو نقصان پہنچتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں خراب. اور چونکہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ نشے کی لت میں بری طرح سے مبتلا، بہت ہی خطرناک طریقے پر نشے کے اندر وہ لوگ گھرے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے خالق ہیں، فطرت کے خالق ہیں، تو کس طریقے پر انسان کو برائی سے بچانا ہے اور نیکی کے راستے پر لگانا ہے اور پھر اس پر جمنا بھی چاہیے، اس کے لیے طریقہ بڑا عجیب اختیار کیا گیا کہ جو انسان کے مزاج اور فطرت میں طبیعت میں گہرائی کے ساتھ اتر چکی ہے اس چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً دھیمے دھیمے ہٹایا گیا. چنانچہ جو اعلیٰ فطرت انسانی کے مالک تھے وہ شروع سے ہی نشے کو برا سمجھتے تھے. چنانچہ چند صحابہ جو اس معیار کے تھے شروع سے وہ آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ شراب سے یہ نقصانات ہوتے ہیں، فائدہ تو کچھ دکھتا نہیں ہے، کچھ ارشاد فرمائیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیتیں اتاری اور آپ علیہ السلام نے وہ ان کے سامنے رکھی. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. تو انسان کے خالق اللہ تعالیٰ اور اس کی طبیعت اور مزاج کے بھی خالق، تو شروع میں ہی نہیں بولا یہ حرام ہے ناجائز ہے. شروع میں کیا فرمایا؟ قل، آپ جواب دیجئے، فیہما اثم کبیر، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی بہت خطرناک نقصان ہے، بہت بڑا گناہ، اثم کبیر، اور منافع للناس، اور چند معمولی سے فائدے ہیں. یہ لوگوں کے عقل کے مطابق بات کی گئی ہے. لوگ شراب کو، نشے کو فائدہ مند چیز سمجھ رہے تھے، منافع للناس، لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کی معمولی نفع کے مقابلے میں نہایت خطرناک. تو شروع میں بھی نقصان اور گناہ کی بات، بعد میں بھی نقصان اور گناہ کی بات، بیچ میں منافع للناس. گویا کہ ترغیب دے دی گئی ہے چھوڑنے کی. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کو آدمی اختیار کیے رکھے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ آیت اترتے ہی بہت سے لوگوں نے شراب کلیتاً چھوڑ دی. بہت سے سلیم الفطرت جو پہلے ہی سے وہ استعمال کرتے ہی نہیں تھے، لیکن جو لوگ کرتے تھے ان میں سے یہ آیت اترنے کے بعد ہی بہت سے حضرات نے چھوڑ دی. پھر کچھ حضرات نے کہا ابھی تو حرام ہوئی نہیں ہے، صاف حرمت کا حکم آیا نہیں ہے، لہذا پیتے جاتے تھے. پھر ایک موقع آیا، ایک صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مشرف مبشرہ میں سے، انہوں نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، اپنے گھر کھانا کھلایا. ان کا مزاج تھا، عادت تھی کہ شراب کا دور چلتا تھا دعوت کھانے کے بعد، اس میں شعر و شاعری بھی چلتی تھی. شراب پی گئی، اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا. وہ حضرات نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر چڑھایا، انہوں نے نماز پڑھائی اور سورہ کافرون کی تلاوت کی، لیکن الٹ پلٹ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی علیہ السلام آپ کہیے اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. تو غلطی سے وہ شراب کی وجہ سے عقل میں خلل آ گیا اور پڑھ رہے اعبد ما تعبدون، میں بھی عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو شراب کی وجہ سے بالکل توحید کا مضمون مشرکانہ بن گیا. تو جب یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے مختصر انتظار فرمایا اور آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا. بس اب حکم لگ گیا کہ نماز کے اوقات میں بالکل کوئی شراب نہیں پینا. چنانچہ نماز کے اوقات میں پابندی لگ گئی اور اس آیت کو سن کر بھی بہت سے حضرات نے کلیتاً چھوڑ دی، لیکن کچھ کہتے تھے نماز کے وقت یہ حرام ہوئی، آگے پیچھے کا بھی گنجائش ہے، اس لیے استعمال کرنے لگے. بہت معمولی مقدار میں لوگوں. چلتے چلتے پھر ایک اور واقعہ دعوت کا ہی پیش آیا. ایک صحابی ہیں حضرت عقبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے یہاں صحابہ کرام کی دعوت کی. صحابہ کرام دعوتیں کیا کرتے تھے آپس میں. آج ہم دعوتیں کرتے ہیں ختم کے نام پر ہی، ایسے دعوتوں کا روایت ان سے کم ہونے لگا ہے. عقبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے دعوت کی تو حضرات نے دعوت کھائی اور پھر وہاں جو عرب کا مزاج تھا، شعر و شاعری کرتے تھے، اپنے اپنے خاندان کے مفاخر اور عظمتیں بیان کرتے تھے، دوسرے کے خاندانوں پر انگلیاں اٹھاتے تھے. اسی طریقے پر شعر و شاعری چلی. چلتے چلتے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عظیم صحابی فاتح مصر، انہوں نے ایسا قصیدہ پڑھا کہ مدینہ کے کچھ صحابہ کرام کے قبیلوں اور خاندانوں کے بارے میں کچھ برائی ان اشعار کے اندر بیان کی گئی۔ ایک انصاری صحابی کو غصہ آ گیا جو دعوت کھائی تھی، چونکہ ہماری طرح نہیں چھوٹے چھوٹے پیس بناتے، وہ اونٹ کے بڑے بڑے پیس اکٹھے آگ کے اندر پکاتے اور کھاتے، بلکہ پورے پورے اونٹ کو، پورے پورے بکرے کو آگ میں ڈال دیتے تھے، بھون کے کھاتے۔ اسی طریقے پر بڑی بڑی ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، تو ابھی دعوت کھائی تھی، ہڈی رکھی ہوئی تھی، اس انصاری نوجوان کو غصہ آیا، اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ماری اور سر زخمی ہو گیا۔ یہ مقدمہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی انتظار ہی فرما رہے تھے کہ آیتیں اتری، اور آیتوں میں بڑی سختی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ شراب کی حرمت کو اور اس کے نقصانات کو بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چاروں کام، شراب، جوا، جوے کی ہیں یہ جو تیر ہوتے ہیں اور جو بتوں کے نام پر یا مقدس مقامات کے نام پر بکرا رکھتے ہیں، اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں ہوا کرتی تھی، چاروں پر کیا بنا ہے؟ رجسن، ناپاک چیزیں، ناپاک، جن کو فطرت سلیمہ بالکل ابا کرتی ہے، گھن کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، ایسی چیزیں ہی رجسن۔ اور رجسن فرما کر توقف نہیں فرمایا، رکے نہیں، آگے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام، شیطان یہ ساری چیزیں کرواتا ہے، رجسن من عمل الشیطان۔ پھر جب اتنا ہی کہہ دیتے رجسن، پھر بھی حرمت کے لیے، حرام ہونے کے لیے کافی تھا، رک جاتے، من عمل الشیطان تھا تو اور زیادہ سختی آئی اس کے اندر، دو ہی جملے میں رجسن اور من عمل الشیطان کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، فاجتنبوا، اب حکم بھی دے دیا، خبردار پرہیز کرنا، بچنا، ان کے قریب نہ جانا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے پھر کیا فرمایا؟ اس کے نقصانات کو بیان فرمایا اگلی آیت میں، انما یرید الشیطان، چونکہ یہ شیطان کے کام ہے، شیطان ہی جوا بھی اور لاٹری بھی، جس کی آج نئی شکلیں نکلی ہیں، اتنی شکلیں نکلی ہیں کہ مولانا صاحبان بھی پریشان ہو گئے کہ اس میں ہم حرام ہونے کا فتویٰ لگائیں گے حلال ہونے کا، ایک شکل کو ہم ابھی حلال یا حرام قرار دیتے ہیں دلائل کی روشنی میں، جب تک ایک نئی شکل سامنے آ جاتی، نئے عنوان سے آپ پوچھتے ہیں جی اب آج یہ شکل نکلی ہے، بتاؤ جی اس میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، اتنی شکلیں آج مسلمان کو، ایمان والے کو حرام میں پھنسانے کی نکلی ہیں، آپ پہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان نفرت اور بغض ڈالے۔ کیسے بغض ڈالے گا؟ جب آدمی جوا استعمال کرے گا، جوا کھیلے گا یا نشہ کرے گا، تو جوئے میں جو آدمی ہارا ہوگا سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکے گا چونکہ وہ بازی ہار گیا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے وہ نفرتیں بھڑکیں کہ اچھا میرا لاکھ روپے اس نے کھایا، ٹھیک ہے میں ہار گیا، یہ جیت گیا، جو پیسہ مجھے آنا تھا وہ یہ کھا گیا۔ اب سامنے تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، چھپ چھپ کر کے کبھی اس کو کہیں سے جڑیں کاٹے گا، کبھی کہیں سے جڑیں کاٹے گا۔ چھوٹے بچوں میں جب ایک طالب علم ذہین ہوتا ہے، پڑھنے میں آگے نکلتا ہے، تو دوسرے بچے کو حسد ہوتا ہے، اگر وہ اس کو سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، پیٹھ پیچھے اس کی چپل چھپا دیں گے، اس کی کاپیاں پھاڑ دیں گے، یہ ضدیں اس طریقے پر نکالی جاتی ہیں۔ ایسے جو جوا اور نشہ کرنے والے لوگ ہیں یہ ضدیں اتارتے ہیں بڑے خطرناک طریقے پر، کبھی عزت پر حملہ کریں گے، کوئی نہ کوئی الزام لگا کر، کبھی کوئی گھریلو ایسا نقصان کریں گے کہ سامنے تو دکھے گا ہی نہیں کس نے کیا، پیٹھ پیچھے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے حوالے سے، شراب اور جوے میں شیطان تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرے گا، ایک دوسرے کا بغض ڈالے گا، حسد پیدا کرے گا، اور پھر تم ایک دوسرے کو نقصانات کے در پہ ہو جاؤ گے، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، پگڑیاں اچھالنے کے لیے پورا زور صرف کرو۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ تو دنیاوی نقصان تھا کہ تمہارے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، اور اخروی نقصان کیا ہے کہ جو اللہ کے تقرب اور اللہ کی نزدیکی کا اہم ترین ذریعہ ہے نماز اور ذکر اللہ اور نماز دونوں ایک ہی چیز ہے، ذکر اللہ عام ہے، نماز خاص ہے، نماز کی عظمت کی وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا کہ ذکر اللہ اور نماز کے بارے میں شیطان تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور تم دور ہو جاؤ گے۔ تجربہ کر لینا چاہیے، جو آدمی جوا کھیلتا ہے، تاش کھیلتا ہے،
چاہے اس میں شرط نہ بھی لگائے، ایسا نشہ چڑھتا ہے اس کو، جوا بھی شراب کی طرح ایک طرح کا نشہ ہے، ایسا نشہ چڑھتا ہے، نماز ہو جائے، گھر میں کچھ حادثہ ہی ہو جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بازی ہار یا جیت نہ لے۔ تو نشہ اور جوا یہ انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والی دو چیزیں ہیں، اور ان میں سے جو پہلی چیز ہے خمر، شراب اور شراب کی جتنی بہنیں ہیں، یعنی جو بھی نشہ لانے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ آج کے دور کی نئی نئی چیزیں ہوں، وہ یقیناً نوجوان نسل کو اس جگہ پہنچا دیتی ہیں جہاں جانور کھڑے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کا مقام تو یہ تھا کہ وہ قوم کی تقدیریں بدلنے والے۔ علامہ اقبال نے بھی تو نوجوانوں کو دیکھ کر کے جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا تھا، بڑا ایک پیارا شعر ان کا ہے، وقابی روح، وقاب ایک پرندہ ہے جو سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے چھوٹے سے چوزے کو بھی دیکھ کر اتنی تیز نظر اس کی ہوتی ہے وہ چوزے کو جھپٹ لیتا ہے، وہ چلتے چلتے پانی میں وہ کودتا ہے اور مچھلی اٹھا کر لے جاتا ہے، اتنا عظیم الشان پرندہ ہے عقاب۔ وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کرتا ہے، وہ عیش پرست نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال نے نوجوانوں کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آنے لگتی ہے ان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں۔ پھر عیش پرست نہیں، نفس کے پیچھے چلنے والے نہیں، پھر وہ عقابی روح والے ہوتے ہیں۔ تو شیطان ان نشوں کے ذریعے اور شراب کی اس خباثت کے ذریعے یہ عقابی روح کو چھیننا چاہتا ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ نوجوانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ آج ہم جو اسلام سے مشرف ہیں کس کی بدولت؟ کون سا جوان تھا وہ جو اسلام کا پیغام لے کر کے ہمارے دیار میں پہنچا؟ محمد القاسم، 17 سالہ جوان، یہاں تک اسلام پہنچایا، سندھ تک اسلام پہنچایا، پھر بزرگوں کے ذریعے آگے پہنچا۔ دیکھیے نوجوانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، لیکن یہ جو نشہ ہے یہ سب سے پہلے انسان کی عقل کو چھینتا ہے، اور اس میں نوجوان نمبر 1 پر ہے۔ جوانی میں خون ہی گرم ہوتا ہے تو نشے کی طرف نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو زیادہ آدمی چلنا شروع کرتا ہے، اور آج کے نوجوان میں اکثریت ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ اس میں جہاں ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے، وہاں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے تو اپنے اولاد پر نظر رکھے، بیٹیوں پر الگ، بیٹوں پر الگ، ہر اعتبار سے، دینی امور اختیار کرنے کے اعتبار سے بھی، اور کہیں غلط دوستی میں کہیں دین سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں، یا نشے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی عقل اور وہ میرے گھر کے لیے اباد تو نہیں بنے۔ غور کیجئے کیسے کیسے واقعات، دردناک واقعات ہیں، وقت نہیں رہا کہ وہ سنائے جا سکیں، کہ جب نشے کی عادت بڑھتی ہے، نعوذ باللہ سے واقعات ہمارے سامنے آئی، شکایتیں آئی، لوگ آتے حل طلب کرنے کہ جی غریب باپ صبح نکلتا ہے، شام آتا ہے گھر واپس مزدوری کر کے، ماں کے زیورات تھے رکھے ہوئے مہر کے، جب اس بچے کو کچھ نہیں ملا اس نے ماں کے زیورات ہی بیچ ڈالے۔ نشے کی وہ ایک نہ جانے وہ انجیکشن ہے یا ٹیبلٹ ہے وہ خریدنے کے لیے ہزاروں کی ایک آتی ہے۔ یہ ممبر پر کہنے کی مجبوری اس لیے پیش آئی ہے کہ گناہ جب تک انفرادی ہوتا ہے، پردے میں ہوتا ہے، تو اس کی نصیحت بھی انفرادی ہوتی ہے۔ اب یہ جوانوں میں ایسی وبا ہے، چاہے مجھے اور آپ کو نہ ملے، ہم اگر مسجدوں میں ہیں، گھر میں، اپنے کاروبار ہمیں پتہ نہ چلتا ہو، لیکن ایسے جوانوں کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کس طریقے پر وہ اپنا جال پھیلاتے ہیں، اپنا ہمنوا بناتے ہیں، کتنی جوانوں کو اپنے ساتھ ترغیباً اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک دفعہ مبتلا ہوتا ہے دوبارہ اس کا وہاں سے ہٹنا اور اس عادت کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام کو شراب چھڑانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تدریج اور آہستہ آہستہ والا طریقہ اختیار کیا، پھر جب آخری حکم حرام ہونے کا نازل ہوا پھر کیسی انہیں قربانیاں دی آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی دن میں مدینہ کی نالیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا سیلاب بہ رہا، پھر وہ اس مزاج پر آگے تھے۔ لیکن جب اسلام آنے کے بعد بھی ہم اسلام کے قوانین کو توڑ پھوڑ کریں گے، پھر کہاں سے کون سی نئی شریعت آئے گی جو ہمیں ان خرابیوں سے بچا سکتی ہے؟ کہتے ہیں فطام العادت اشد من فطام الرضاع، جس طرح چھوٹے بچے کو ماں جب دودھ چھڑاتی ہے وہ بلکتا ہے، تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، ماں کبھی روٹی کھلاتی ہے، کبھی اپنی چھاتیوں پر وہ ڈراؤنی ڈر پیدا کرنے کے لیے کوئی چیزیں لگاتی ہے، کسی طرح دودھ چھوڑے، چند دن خطرناک طریقے سے وہ روتا ہے۔ کہہ رہا ہے جس طرح بچے کو دودھ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح جو آدمی کسی عادت کے اندر یا کسی نشے کے اندر مبتلا ہو اس سے چھٹکارا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آج عہد کریں جن جن کو ایسے جوانوں سے کوئی واقفیت ہے تو مہربانی کر کے ان تک کی نصیحت کے لیے ہم سب کا فرض ہے، کلکم راعٍ، ہر ایک ذمہ دار ہے
ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس انفرادی اجتماعی ہر اعتبار سے ہر خرابی کی انسداد اور اس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو احساس ذمہ داری عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.